بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، احادیث مبارکہ میں ان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے جو 9 دن ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات لیلۃ القدر کے برابر، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھے گا یا جتنے بھی دنوں کا روزہ رکھے گا، ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اسی طرح اس کی جو راتیں ہیں ذی الحجہ کی، ان راتوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ تو جو آدمی جو ہے ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں جو پہلی ہیں، ان میں رات کو عبادت کرے گا، قیام کرے گا، تو ہر رات اس کو لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کرے گی۔ تو اس لیے ان 10 دنوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، عام روٹین سے ہٹ کر جتنا بھی ہو سکے آدمی جو ہے وہ اس میں کوشش کرے۔ اسی طرح ایک حکم اور ہے کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، سنت ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائیں۔ مطلب جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کٹوائیں۔ ہاں، جب جانور قربانی کا جو ہے وہ ذبح ہو جائے اس کے بعد جو ہے بال اور ناخن کٹوا سکتے ہیں۔ تو ابھی مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے شاید 1-2 دن باقی ہیں، تو ابھی سے اپنے بال اور ناخن وغیرہ بنوا لیں، تاکہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس سنت پر عمل کر لیا جائے، انشاءاللہ بہت اجر و ثواب ہوگا، کیونکہ یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور اس مشابہت پر بھی اللہ رب العزت جو ہے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ قربانی نہیں کرنا چاہتے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بھی اگر اس سنت پر عمل کر لیں، اس طریقے پر عمل کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے کوشش کر لینی چاہیے ہر بندے کو۔ اب جن کی تو قربانی ہے وہ تو اپنے بال اور ناخن پھر قربانی ذبح ہونے کے بعد کاٹیں گے، اور جن کی قربانی نہیں ہے وہ اس سنت پر عمل پیرا ہیں، تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے بال اور ناخن وغیرہ کٹوا لیں۔ تو یہ 10 راتوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا۔ پوری رات اگر نہیں جاگ سکتے تو کوئی بات نہیں، مغرب جو ہے مغرب کے وقت رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور جتنا ہو سکے عشاء کے بعد کچھ نوافل کا اہتمام کر لیں، ذکر اذکار کا، تلاوت کا، عام روٹین سے ہٹ کے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر رات عبادت میں لکھی جائے گی، اور کوشش کریں کہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کریں۔ جو خواتین ہیں وہ گھروں میں ٹائم پہ ہی عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، اور عام روٹین سے ہٹ کے رات کو تھوڑی سی عبادت کر لیں، انشاءاللہ جو ہے ہمیں بہت بڑا اجر جو ہے چند لمحوں میں تھوڑی سی محنت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جو ہے یاد رکھیں، ہمارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے جو قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں ان میں خاص طور پر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ ہمارا جو وقت ہے وہ قیمتی ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ تھوڑی تھوڑی جو مشقت ہے ہماری، ان پر اللہ رب العزت روز محشر جو اجر و ثواب دیں گے، تو پھر آدمی جو ہے دیکھ کر دنگ رہ جائے گا۔ تو یقیناً ہمیں ایسی باتوں پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا اسی میں ہماری نجات ہے، اور ہمیں اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔